دنیا کے اسلامی واقعات کی تاریخ ایک سنہری داستان۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ مسجد کے صحن میں ایک نوجوان طالب علم حمزہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ حمزہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، استاذ محترم، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں اتنے عظیم واقعات کیوں ہیں جو آج بھی دنیا کو متاثر کرتے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہ سب ایک کہانی کی صورت میں سنا سکتے ہیں؟ استاد نے مسکرا کر کہا، بیٹے، اسلام کی تاریخ دراصل قربانی، صبر، ایمان اور اللہ کی نصرت کی ایک عظیم داستان ہے۔ آؤ میں تمہیں وقت کے سفر پر لے چلتا ہوں، جہاں تم ایک ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو گے۔ مکہ کی روشنی، نبوت کا آغاز۔ صحرا کی خاموش راتوں میں جب سب سوئے ہوتے، ایک شخص غار ہرا میں بیٹھا اللہ کو یاد کرتا۔ یہ محمد تھے، جو سچائی کی تلاش میں تھے۔ پھر اچانک فرشتہ جبرائیل امین آئے اور کہا، نجمۃ النجمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نجمۃ النجمہ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ لمحہ وہ تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسلام کی تاریخ کا پہلا باب کھلا۔ شبن ابی طالب کی آزمائش۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو مکہ کے سرداروں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت محمد اور ان کے ساتھی بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے۔ درختوں کے پتے کھائے، جوتوں کے تلوے تک چبائے، مگر ایمان پر ڈٹے رہے۔ یہ قربانی اسلام کی بنیاد بنی۔ ہجرت مدینہ، امید کی کرن۔ مکہ کی سختیوں کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ رات کی تاریکی میں جب کفار نے گھر گھیر لیا، حضرت علی حضور کے بستر پر سو گئے۔ رسول اللہ غار ثور میں پناہ گزین ہوئے۔ وہاں جالے اور کبوتر کا گھونسلہ اللہ کی حفاظت کا نشان بنے۔ یہ لمحہ دنیا کو بتا گیا کہ اللہ اپنے رسول کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ غزو بدر، کمزوروں کی جیت۔ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد تھے، جبکہ کفار 1000 سے زیادہ۔ لیکن اللہ کی نصرت شامل تھی۔ فرشتے آسمان سے اترے اور اسلام کی پہلی بڑی جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح ملی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی طاقت تلواروں سے زیادہ بڑی ہے۔ غزو احد، صبر کا امتحان۔ احد کے میدان میں ابتدا میں مسلمانوں کو برتری ملی، مگر جب کچھ تیر انداز حکم رسول کے خلاف پہاڑ چھوڑ گئے تو حالات بدل گئے۔ حضور زخمی ہوئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ یہ دن مسلمانوں کو سبق دے گیا کہ حکم رسول کی اطاعت ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ صلح حدیبیہ، صبر کی حکمت۔ مکہ کے قریب حدیبیہ میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ ایک معاہدہ ہوا جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں کمزور لگ رہا تھا، مگر یہی صلح بعد میں اسلام کے لیے بڑے دروازے کھول گئی۔ ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی صبر کے ذریعے اللہ بڑی کامیابیاں دیتا ہے۔ فتح مکہ، عظیم ترین لمحہ۔ 8 سال بعد وہی شہر جس نے مسلمانوں کو نکالا تھا، اللہ نے فتح عطا کیا۔ محمد 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو معافی، رحمت اور عدل کا سب سے بڑا سبق دیا۔ خلافت راشدہ، سنہری دور۔ استاد نے کہا، بیٹے، نبی کے بعد اسلام کا پرچم خلافت راشدہ میں بلند ہوا۔ ابوبکر صدیق نے ارتداد کی جنگ لڑی اور قرآن کو ایک کتاب میں جمع کروایا۔ عمر فاروق نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی، جس کے سامنے قیصر و کسر بھی لرز گئے۔ عثمان غن نے قرآن کی اشاعت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ علی المرتض نے علم اور شجاعت کی شمع جلائی۔ یہ چاروں خلفاء اسلام کی تاریخ کے روشن ستارے ہیں۔ کربلا کا واقعہ، قربانی کی معراج۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ کربلا ہے۔ حضرت حسین اور ان کے اہل بیت نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور میدان کربلا میں پیاس اور بھوک کے باوجود جان دے دی، مگر باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ قربانی رہتی دنیا تک اسلام کے نام کو زندہ رکھے گی۔ اندلس کا عروج، علم و تہذیب۔ یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اندلس، اسپین میں مسلمانوں نے علم، فلسفہ، سائنس، طب اور فنون کی شمع روشن کی۔ قرطبہ کی لائبریری میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام نے دنیا کو علم کا نور دیا۔
شبیک سقوط بغداد اسباب 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ دریائے دجلہ سیاہی سے بھر گیا کیونکہ لاکھوں کتابیں پانی میں پھینک دی گئیں۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک المیہ تھا، مگر مسلمانوں نے دوبارہ اٹھ کر دنیا کو بتایا کہ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ سلطنت عثمانیہ خلافت کی طاقت۔ عثمانی سلطنت نے اسلام کے پرچم کو یورپ، ایشیا اور افریقہ تک بلند کیا۔ 1453 میں جب محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام اپنی عظمت کی انتہا پر تھا۔ بوصغیر میں اسلام۔ ہندوستان میں صوفیاء کرام نے محبت اور خدمت کے ذریعے اسلام کو پھیلایا۔ خواجہ معین الدین چشت، نظام الدین اولاق اور دیگر اولیاء نے لاکھوں دلوں کو اسلام سے جوڑا۔ یہاں بادشاہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی، خاص طور پر مغل بادشاہ اکبر، جہانگیر اور اورنگزیب۔ آج کا دور پیغامن اسلام۔ استاد نے آخر میں کہا، بیٹے، آج اسلام ہر جگہ ہے، کبھی ظلم سہتا ہے، کبھی ترقی کرتا ہے، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی، اسلام اللہ کا آخری دین ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ہمیں صرف قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، استعدی محترم، اب میں جان گیا ہوں کہ اسلام کی تاریخ صرف ماضی نہیں، بلکہ یہ ہمارے حال اور مستقبل کا چراغ ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، بالکل بیٹے، اسلام کی تاریخ قربانیوں کی داستان ہے، اور جو اس راہ پر چلتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔ شبیک نتیج۔ اسلام کی تاریخ دراصل ایمان، قربانی، صبر، علم اور عدل کی تاریخ ہے۔ کبھی بدر کی فتح ہے، کبھی کربلا کا غم، کبھی اندلس کی روشنی ہے، کبھی بغداد کا دکھ، کبھی عثمانیوں کی عظمت ہے، اور کبھی آج کے مسلمانوں کی جدوجہد۔ اسلام کا پیغام ہمیشہ ایک رہا ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی اطاعت اور انسانیت کی خدمت۔